بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دو امپورٹنٹ ترین ڈیولپمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ایک خبر میرے پاس ہے اور دوسری خبر ہمارے دوست گیلانی صاحب کے پاس ہے. تو گیلانی صاحب آپ سٹارٹ کریں یا میں سٹارٹ کروں؟ آپ ہی سٹارٹ کریں. چلے، بڑی مہربانی ہے آپ کی. دیکھیں، میں اس ٹائم الیکشن شیڈیول کے بعد جو منسٹری آف فائنانس، ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، وہ چیلنج یہ ہے سر گیلانی صاحب کہ اگلے 2 سے 2.5 مہینے میں اکنامک ریڈار اسکرین کے اوپر جو امپورٹنٹ ترین ڈیولپمنٹس ہونی ہیں ان پہ فوکس کیسے برقرار رکھا جائے گا ایک ایسے وقت میں جب پوری کی پوری حکومت الیکشنز کروانے میں مصروف ہوگی. تو بڑے بڑے ٹارگٹس ہیں جو کہ خطرہ ہے کہ کہیں مس نہ ہو جائے. ویسے تو دیکھیں ڈاکٹر شمشاد صاحبہ جو ہیں، شمشاد اختر صاحبہ بڑی زبردست فائنانس منسٹر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، اور اس کے باوجود بھی کیا آپ کو کوئی خدشات ہیں؟ مجھے دیکھیں ایک بات کرنے کی میں اجازت چاہوں گا کہ فائنانس منسٹر کا ایشو یہ ہے کہ وہ ناراض بڑے جلدی ہو جاتی ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف فائنانس منسٹر ہیں اور دوسری طرف ایس اے پی ایم آن فائنانس ہیں ڈاکٹر وقار مسعود. یار دونوں کی ابھی تک آپس میں نہیں بنتی. آپ یقین کریں کہ اتنے اس ملک کے امپورٹنٹ ایشوز ہیں اور یہ دونوں امپورٹنٹ ترین شخصیات اتنے بڑے اکنامک چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر وقار صاحب اور ان کے درمیان سوائے میٹنگز میں بیٹھنے کے باقی سپیکنگ ٹرمز بھی نہیں ہیں. میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں. اور ڈاکٹر وقار مسعود صاحب کے بارے میں بھی میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کام نہیں کر سکتے یا آپ ریکنسائل نہیں کر سکتے تو یہ پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کرنے ضروری ہیں یا گھر واپس جانا ضروری ہے. دونوں میں سے کوئی ایک چیز چوز کر لیں. لیکن میرا خیال ہے یہ تو جو آپ نے بات کی میرے لیے تو بہت ہی حیران کن بات ہے، اور شاید ناظرین کے لیے بھی ہو، کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جس ملک میں اکنامک کرائسس کی ہم روز دہائی دیتے ہیں اور معاشی چیلنجز ہیں معاشی، اس میں جو آپ نے ٹاپ کے 2 لوگ رکھے ہیں، منسٹر اور ایڈوائزر، جی ان دونوں کی آپس میں اسپیکنگ ٹرمز بھی نہیں ہیں. یہ میرے لیے شاکنگ ہے. میں آپ کو بتاؤں میٹنگز میں وہ بیٹھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ان کے آپس میں اسپیکنگ ٹرمز نہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ وہ چیز ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ انوار الحق کاکڑ وزیر اعظم ہے جو نگران ویسے تو بڑی زبردست اچھی باتیں کرتے ہیں، ان کو فوری طور پہ اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. اور کیا ان دونوں نوٹس کو لیں گے نہیں سر؟ بھائی، ان کو بٹھا کے ان کی گپ شپ کروائیں. وہ ایک سلجھو آدمی ہیں، سمجھدار پڑھے لکھے آدمی ہیں پرائم آپ منسٹر کا صاحب. بھائی جان جب پرسنالٹی کلیش ہو نا کسی بندے کے لیکن ساتھ، پھر بھی ان کو چائے پہ بلائیں، کوئی گپ شپ کریں، ان سے کہیں یار 2 مہینے کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دو، پھر آگے دیکھی جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جب یہ ان کو دونوں کو چوز کیا گیا تھا تو میں نے کہا تھا یہ بڑا زبردست کمبینیشن ہے. آئی واز رانگ، میں غلط تھا. یہ زبردستی کمبینیشن نکلا. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بڑے پرانے زمانے سے ان کے آپس میں وہ جو پرسنالٹی کلیش یا پتہ نہیں. اچھا مجھے ویسے آپ کو میں ناظرین یہ بات بتاؤں، مجھے وجہ نہیں پتا کہ ان کے کلیش کی بنیادی وجہ کیا ہے. مجھے تو پرسنالٹی کلیش ہی نظر آتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں میں ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں بھی بات کرتا رہا ہوں، اب میں ڈاکٹر وقار صاحب کے بارے میں بھی بات کر رہا ہوں. یا تو آپ ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں یا ریزائن دے کر گھر چلے جائیں. یہ دونوں کام اکٹھے دیکھیں نہ اس کا ایک مسئلہ میرے خیال ہے یہ بھی ہے، چونکہ دیکھیں یہ ایک منتخب سیاسی حکومت نہیں ہے، تو اس میں ڈاکٹر وقار مسعود بیوروکریٹ رہے ہیں اور ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ خود ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں، ٹیکنوکریٹ تو رہی اوپر ہیں. ان کے وہ ایک فارمل منسٹر نہیں ہیں پورے اس طرح سے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے. ظاہر ہے اوپر اس طرح کی لیڈرشپ نہیں ہے، تو یہ دونوں اپنے اپنے جو بھی معاملات ہیں ان کو لے کے آگے چل رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں نا، ان کو منسٹری آف فائنانس میں جی 3rd فلور پہ کمرہ دیا گیا. اس ڈاکٹر کمرے وقار پہ مسعود کو. وقار مسعود صاحب، اس کمرے کا بورڈ بھی لگایا گیا اور میں نے دیکھا اپنی آنکھوں اچھا سے. زبردست. وہ بورڈ اتارنا پڑا اور ابھی ان کو ایک پرائم منسٹر آفس میں ایک کمرہ دیا گیا ہے. اچھا. لیکن ان کے ساتھ بنیادی طور پہ وہ سارا سٹاف بھی نہیں ہے اور باقی لوگ بھی نہیں ہیں. اچھا آپ ٹھیک ہے، آپ کا کوئی کسی بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے تو 2 طریقے ہوتے ہیں نا اس کے، یا تو میں اختلاف کو حل کر لوں یا اس سارے پروسیس سے نکل جاؤں. تو ڈاکٹر وقار مسعود صاحب کو کون سی پڑی ہے کہ وہ اپنی گاڑی اور پرکس اینڈ پریولیجز کے لیے
اس سودے کو چھوڑ نہیں رہے تو جان نہیں چھوڑ ہو دیں. سکتا ہے دیکھیں کسی نے ان کو رکھا ہو اس سوچ کے کہ شاید ان کی کچھ رائے اہمیت رکھتی ہو. یہ جو انہوں نے تو حل تلاش میرا کر لیا خیال نا, یہ ہے کہ یہ- انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہاں اٹھے جہاں سے آئے وہاں بیٹھ جائیں جا کے. نہیں, ایک میرا کمرے خیال میں. یہ ہے کہ یہ ملک اور قوم کے لیے اور اکانومی کے لیے لیکن اچھا دیکھیں، نہیں ہے. ایک ایسے وقت میں وقار جب میں نے آپ کو بنیادی بات بتائی لیکن میں 2.5 مہینے اگلے بڑے امپورٹنٹ میں ہیں. آخری بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر وقار مسعود دیکھیں پہلی دفعہ تو ایڈوائزر نہیں بنے ناظرین, وہ اس سے پہلے بھی ایڈوائزر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے دور میں بھی رہے ہیں, پھر بعد والے دور میں بھی وہ رہے ہیں. تو کسی نہ طریقے سے گھس جاتے ہیں وہ گھس ان کی جاتے قابلیت ہیں. اتنی نہیں تو ہے. آپ نہیں, ڈاکٹر کا قابلیت کے بارے میں تو میں کیا کہوں, میں نہیں کہنا چاہتا کچھ بھی, وہ بہت قابل ہیں. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ آپ سب سے لانگ سرونگ بیوروکریٹ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی یہ ایک خصوصیت رہی ہے, بڑے لمبے عرصے تک پاکستان کی فیڈرل منسٹریز میں مختلف منسٹریز کے اندر وہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ ٹیکنوکریٹ کے طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایڈوائزر بھی رہے ہیں. لیکن جب آپ پرفارم کرنے کے قابل نہیں ہیں یا آپ کو پرفارم کرنے نہیں دیا جا رہا تو جان چھوڑ دیں بھائی. ہاں لیکن یہ تو ہم بار بار وہی بات میں نے کی کہ جو کیبنٹ کے انچارج ہیں پرائم منسٹر صاحب, ان کو شاید اس کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اگلے 2.5 مہینے دیکھیں اہم ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, پچھلے دنوں میں کافی سارے لوگ مجھے اب یہ بھی خبر شیئر کرنے کی اجازت دیں آپ, مجھے نہیں وجہ سمجھ آئی کہ کیوں ان دونوں شخصیات کے بارے میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ پوچھ رہے تھے. اچھا دونوں شخصیات, یہ دونوں ڈاکٹر وقار مسعود اور یہ جو محترمہ ہیں, ان آپ کی کیوں پرفارمنس کے بارے میں. اچھا پرفارمنس کے بارے میں, ویسے تو ظاہر ہے آپ نے حیران کر دیا کہ ویسے کیوں پوچھ رہے تھے. پرفارمنس کے بارے میں کہ ماضی میں ان کی پرفارمنس کیسے رہی ہے, آج کل کیسے پرفارم تو کر رہے ہیں. یہ جو ڈیسک بنا ہوا ہے ویسے ہمارے انٹیلیجنس اداروں کا ایک اکانومی کا, تو ان کو نہیں پتا کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. میں خود حیران ہوا ویسے, مجھے بھی یہ بڑا افسوسناک ویسے سم ٹائمز ہوتا ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں, مجھے تو سم ٹائمز نہیں, میں تو آنیسٹی کے ساتھ اپنا موقف, میں نے تو ان سے بھی یہی ریکویسٹ کی. رپورٹنگ کر رہے ہیں اور نہیں میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا جی آپ ہمارا وی لاگ دیکھ لیا کریں, یہ خبریں جو ہم لکھتے ہیں وہ پڑھ لیا کریں. ہمارا اس میں بھی وہی موقف ہے جو ویسے ہے. لیکن ایک بات اس میں اور بھی امپورٹنٹ ہے سر, کہ وہ کون کون سے ٹارگٹس ہیں جو مس ہو سکتے ہیں ان 2.5 ماہ. یہ ذرا آپ بتائیں, چونکہ یہ تو بڑی آپس میں ہو گئی ان کی جو معاملہ. ایک تو پرسنالٹی کلیش ان کا یہ بڑا پرابلم رہا ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے سر جی, ایف بی آر کے سامنے پہاڑ جیسے ٹارگٹس کھڑے ہیں. اگلے 2-3 مہینوں میں انہیں بہت بڑے بڑے ٹارگٹس کرنے ہیں. ایک تو یہ, اور ابھی تک ویسے ایف بی آر نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا ہے 6 ماہ کا. لیکن اگلے 6 ماہ کے دوران دیکھیں ٹف اس لیے بھی ہے, میں یہ عرض کروں اگر آپ کہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں, الیکشن کے دوران ناظرین اس لیے بھی یہ اہم ہے کیونکہ چونکہ اگر آپ بہت زور لگائیں گے ٹیکسیشن کا, لوگوں کو زور زبردستی کریں گے, تو اوپر سے سیاسی جماعتیں ناراض ہوں گی, جناب ہمارا ووٹ خراب ہو رہا ہے. بالکل. تو اس میں ایک اور بھی گنجائش ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. الیکشنز کے دوران جو الیکشن کے یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی اسکروٹنی کے کام میں ایف بی آر پوری طرح سے انوالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ایف بی آر کا پورا ونگ انوالو ہوتا ہے ٹیکسیشن اور ان کا وہ فائنانس کا معاملہ ریکارڈ چیک کرنے کے لیے. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ تھوڑا سا فوکس پھر اس طرف بھی شفٹ ہوگا ان کا بھی, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان قرضے لیے کہ نہیں لیے, نادہندہ تو نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے, وہ تو نہیں ہے. اچھا دوسرا جو ٹارگٹ ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور بہت بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام لے لیا, 11 جنوری کو اس بورڈ کی میٹنگ بھی ہے, لیکن جو باقی ملٹی لیٹرلز ہیں ان سے جو ہم نے پروجیکٹ اور پروگرام لونز لینے ہیں وہ بلینز آف ڈالرز ہیں, وہ ہم جلدی سے جلدی کریں تاکہ اگلے 2 سے 3 مہینوں میں ان کے انفلوز آنے شروع ہو جائیں. اگر ہم نے یہ کام ڈیلے کیا تو وہ انفلوز ڈیلے ہوں گے, اور پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں جب نئی حکومت آ رہی ہوگی تو وہ بڑے ونریبل, خطرناک حد تک اسی طرح وہ ایک خاص سٹیج پہ پہنچ جائیں گے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کی بات کی تو میں اجازت دیں تو میں دوسری بات کروں کہ یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کا ہی ایک معاملہ ہے. ایک تو یہ فائنانس منسٹری کی آپ نے بات کی, فیڈرل گورنمنٹ ہے. ایک اور عجیب بات ہوئی ہے, اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں وقار بھٹی صاحب, انہوں نے اس پہ خبر بھی بریک کی ہے جیو پہ اور دی نیوز میں, جیو ٹی وی پہ, کہ یہ جو صحت پروگرام تھا, صحت سہولت پروگرام, ہاں جی, یہ پروگرام جو ہے اسٹیٹ لائف جو اس کو رن کرتا تھا, انشورڈ چونکہ پروگرام تھا, انہوں نے پیسے دینے تھے, اگر اسٹیٹ ان کو دیتی ہے پیسے آگے
تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو فیڈرل گورنمنٹ کے ایریاز کے ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ یہ پروگرام ابھی آپ روک دیں. نہ صرف یہ ناظرین، یہ پروگرام صرف جو آئی سی ٹی کا ہے، جو صحت پروگرام اسلام آباد اور فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، یہ صرف اسلام آباد تک کی حد تک محدود نہیں تھا. یہ بلکہ گلگت بلتستان میں اور تھرپارکر کے ایریاز میں اور کشمیر کے علاقوں میں بھی ہو رہا تھا. تو ان سارے علاقوں میں اس کو روکنے کی جو وجہ مہتاب صاحب آئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ لائف سے چونکہ ویسے بھی ایک سرکاری ادارہ ہے تو انشورڈ تھے یہ پروگرام، تو ان کے پاس جو تھا PC-1 ان کا ختم ہو چکا ہوا تھا پہلے پروجیکٹ کا. ہاں جی. اب ان کو ایکنک والوں نے کہا، ہماری فائنانس منسٹری کی جو کمیٹی ہے، ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کونسل، انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ اس کو نیا بنا کے لے آئیں PC-1 تاکہ اس کو آگے چلائیں. وہ جون 23 سے ختم ہے، 6 مہینے ہو گئے اس کو بناتے بناتے، پتہ نہیں کیا بنا. انہوں نے مین وائل ارینجمنٹ کر لی ہے پنجاب گورنمنٹ سے، اور پنجاب گورنمنٹ سے انہوں نے کہا جن کا پروگرام ہے یہ 125 ارب کا، اور ہمارا یہ اسلام آباد کا پروگرام ہے تقریباً 10 ارب کا. انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے بھی آپ جو پیسے ہیں وہ آپ ہی دیتے جائیں. پنجاب گورنمنٹ. ہاں جی، پنجاب گورنمنٹ سے پیسے کاٹتے رہیں، اور جو ہی ہمارا معاملہ یہ حل ہوگا ایکنک کے ساتھ بھی اور PC-1 اپروو ہو جائے گا یا آگے چلے گا تو ہم آپ کو پے بیک کر دیں گے، یا جو بھی ان کا ایک آپس میں ایگریمنٹ تھا. پنجاب حکومت کی یہ محسن نقوی صاحب کی ویسے جنراسٹی تو ہے، سید بادشاہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب اس کو چلنے دیں. وہ چلتا رہا، لیکن 6 مہینے بعد جب ان کی بس ہو گئی ہے تو اب انہوں نے اسٹیٹ لائف کو لکھا ہے کہ جناب ہم اس طرح نہیں چل رہے، آپ کا جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے آپ ان کے ساتھ ڈیل کریں. پنجاب گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کے لوگوں کی فائنینسنگ بند کر دی. اس پہ انہوں نے اسٹیٹ لائف نے اب لکھا ہے یہاں پہ تمام اداروں کو کہ جناب آپ اسلام آباد کے جو لوگ ہیں ان کو آپ ٹریٹ نہیں کریں. اگر مجھے اجازت دے تو اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں. جی. وجہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس IMF کے پروگرام میں ہونے کی وجہ سے پیسے نہیں ہیں. تو جب پیسے نہیں ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو اوور آل PSDP تھا وہ 950 ارب روپے کا تھا، اور ابھی تک جو پیسے اس میں یوٹیلائز ہوئے ہیں وہ 100 ارب روپے سے کم ہیں. تقریباً 6 مہینے، تقریباً 5 مہینے سے اوپر کا ٹائم گزر چکا ہے. آدھا فسکل یہ تو چلا گیا تقریباً. تو یہ جو یہ پورے سال کے دوران میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 400-450 ارب روپے سے زیادہ اسپینٹ نہیں ہوں گے. تو وفاقی حکومت کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں، تو اس لیے یہ جو نئے پروگرامز ہیں ان کو ڈیلے بھی کیا جا رہا ہے اور ان کو پیچ ورک کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقار بھٹی کی بھی تعریف بنتی ہے کہ اس نے ایک بڑی اچھی اور ایکسکلوسیو سٹوری نکالی ہے جو کہ ایک ویلیو ایڈیشن ہے. یہ صحت سہولت پروگرام کے بینیفیشریز کی میں تعداد آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اسلام آباد GB اور آزاد کشمیر میں 2.25 کروڑ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، جو کہ اب عارضی طور پہ تو میرا خیال ہے اب معطل ماہ تو لگ جائیں گے نا، چند ماہ تک. تو سوائے یہ کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ایمرجنسی کیسز ہیں ان کو انسانی بنیادوں پہ ضرور دیکھا جائے، لیکن جو جنرل ایک سہولت تھی ناظرین وہ بدقسمتی سے اب ہماری ان پالیسیز اور لیک آف فنڈس کی وجہ سے آگے شاید چند ماہ تک جاری نہ رہ سکے. آگے کی پالیسی تو نئی گورنمنٹ دیکھے گی. میرا خیال ہے انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت لیتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اکنامک میلٹ ڈاؤن یا جو اکنامک کرائسس ہے اس نے ہر آدمی کی جیب کے اوپر اپنے اثرات مرتب کرنے شروع کر دیے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب انفلیشن 43% کو SPI جو ویکلی ہے وہ کراس کر چکی ہے اور جو منتھلی ہے وہ بھی 30% سے زیادہ ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پروگرامز کو دیکھتے رہیے، میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور بلنٹ کمنٹس کیجیے تاکہ یہ ہماری جو کوشش ہے رہ نہ جائے بلکہ میکسیمم لوگوں تک پہنچ سکے. تو اجازت دیجیے، خدا حافظ.